پھر کبھی پیش کروں گا۔ سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحق العبد حقیقت ایمان، کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا حتی یغضب للہ ویرضی للہ، حتیٰ کہ اس کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہو، اس کا راضی ہونا بھی اللہ کے لیے ہو، اس کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، اور اس کی محبت اور دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، اس کی یاری بھی اللہ کے لیے ہو، اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو۔ فرمایا یہ کام بڑا مشکل ہے، لیکن فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حقیقت ایمان، لیکن جو ایسا کرے گا اپنی محبت اپنی نفرت کا معیار صرف اللہ کی رضا ٹھہرائے گا، فرمایا استحق حقیقت ایمان، اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِي وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، فرمایا میرے دلداروں، میرے یاروں اور میرے پیاروں کی شان یہ ہے کہ جب کبھی میرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا ذکر ساتھ میں ہو جاتا ہے، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو میرا ذکر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ گویا حضور فرما رہے ہیں کہ مومنوں کی شان یہ ہے، میرے پیاروں کی شان یہ ہے، میرے یاروں کی شان یہ ہے، میرے صحابہ کی شان یہ ہے، میرے ولیوں کی شان یہ ہے کہ ان کو یاد کرنے سے میں یاد آتا ہوں اور مجھے یاد کرنے سے وہ یاد آ جاتے ہیں۔ تو آپ ایمان سے بتائیں جب کبھی بھی حضور کا ذکر کیا جائے تو کیا ابوبکر پاک کا نام نہیں آئے گا؟ جب بھی حضور کا ذکر کیا جائے تو عمر پاک کا نام نہیں آئے گا؟ جب بھی عثمان پاک کو ذوالنورین کہا جائے گا تو کیا دو نوروں والی سرکار کا ذکر نہیں ہوگا؟ اور جب کبھی بھی سرکار پاک کے پاک ویر حضرت علی شیر خدا کا ذکر کیا جائے گا تو کیا حضور کا ذکر نہیں آئے گا؟ تو اسی لیے جب ابوبکر کا ذکر کریں گے تو حضور کا ذکر ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تو یاد صدیق آ جائے گی، اور جب کبھی حضور کی نعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل میں محبت فاروق اعظم بھی پیدا ہوگی، اور جب کبھی فاروق اعظم پاک کی محبت کا علم بلند کریں گے تو عشق مصطفیٰ کا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور جب کبھی عثمان پاک کی حیا کا ذکر کیا جائے گا تو فوراً ہمارے ذہن میں آئے گا کہ انہیں یہ اعلیٰ اخلاق دینے والے نبی کون ہیں، تو حضور کی یاد آ جائے گی۔ اور جب کبھی علی کی جامع صفات کا ذکر کیا جائے گا تو زبان پہ یہ بات جاری ہو جائے گی کہ مہر علی ہے، حب نبی ہے مہر علی، جسموں کا جسمی لہو کلامی فرق نہیں ما بین پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ کوئی اگر انہیں حضور سے جدا کرنا بھی چاہے تو نہیں جدا ہو سکتے۔ آپ جب کبھی بھی صدیق اکبر پاک کی سیرت بیان کریں گے تو آپ کو یہ لازمی کرنا پڑے گا کہ ان کی سیرت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی صبح بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھی، شام بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھی، ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا عشق مصطفیٰ تھا، ان کی پوری زندگی عشق مصطفیٰ سے عبارت تھی۔ اگر کوئی گستاخ جدا کرنا چاہے تو پھر یاد رکھے کہ صدیق پاک ہمیشہ حضور کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، کبھی حضور پاک کے ذکر سے ان کا ذکر جدا نہیں ہو سکتا۔ اور جو سرکار پاک کی صحابی کی شان پیش کرے تو پھر یاد رکھیں جب ان کی شان پیش کریں گے تو عشق مصطفیٰ کا رنگ پہلے دیکھنا پڑے گا، حضور کا ذکر پہلے کرنا پڑے گا۔ یہی شان آل بیت اطہار کی ہے کہ جب بھی آپ امام حسین کا نام لیں گے تو آپ کے ذہن میں فوراً جائے گا کہ ان کی ساری عظمت مصطفیٰ کریم کی وجہ سے۔ جب بھی امام حسن مجتبیٰ پاک کا ذکر کیا جائے گا تو حضور کا ذکر ایٹومیٹک ہو جائے گا، لازمی سرکار پاک کا ذکر ہو جائے گا۔ تو سرکار پاک نے یہی فرمایا میرے پیاروں کی شان یہ ہے کہ میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آتے ہیں اور ان کا ذکر کرنے سے میں یاد آتا ہوں۔ تو یہ بھی نشان مرد مومن ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی پوری زندگی جو عشق مصطفیٰ سے عبادت ہوتی ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تب، اور جب دنیا میں رہتا ہے تو تب، جب بھی اس کی شخصیت پہ بات کرنا ضروری ہو جائے اور بات کرنا چاہیں تو پھر کہنے والے یہ کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی سیرت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ عاشق رسول ہے۔ تو بتائیں جب خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا جائے گا تو کیا حضور کے عشق کی بات نہیں آئے گی؟ جب سیدنا میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا جائے گا
تو کیا ختم نبوت پہ بات نہیں آئے گی؟ اور جب امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا جائے گا تو کیا ناموس رسالت پہ پہرے کی بات نہیں آئے گی؟ بات حقیقت میں یہ ہے، عاشقان روز قما خوب تھا جو حضور سے جڑ گیا، پھر سرکار کے ذکر کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا رہے گا، اور اس کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا۔ تو جب اس کا نام نام مصطفیٰ سے جڑا، جب اس کا ذکر ذکر مصطفیٰ سے جڑا، جب اس کی یاد یاد مصطفیٰ سے جڑی، تو پھر اس کو کبھی فنا مقدر نہیں ہے، اللہ نے اسے لازوال ہستی بنا دیا ہے۔ تو پھر نشان مرد مومن یہ ہے کہ وہ کبھی فانی نہیں ہوتا، اللہ اسے حیات جاوداں عطا فرماتا ہے، وہ حضور کی ذات سے وابستہ ہوتا ہے، سرکار کے علاوہ اس کی کوئی بات نہیں، اور جب سرکار کی بات کی جائے گی تو پھر اس کا ذکر بھی لازم آئے گا، اس کی یاد بھی لازم آئے گی۔ سرکار پاک نے فرمایا یہ نشان